مسلمان سے آج ہو گیا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آج ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر کام کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، لیکن سرکار کی شریعت کے لیے وقت نہیں۔ کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو جڈا ڈاڈا دور جا رہا ہے نا، پیو پتر کی ضمانت نہیں چھوڑتا، صحیح بات کہہ رہا ہے، جڈا ڈاڈا دور آ رہا ہے نا، پیو پتر کی ضمانت نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ فرماتا ہے سرکار اپنی دستار مبارک، اپنا ماما مبارک کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے رکھ دیں گے اپنی امت کو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واڑے کسی نے پاک کھول جائے بزرگ میں کہ جناب کسی نے پاک کھول جائے نا کہ میرا ہی ماما جائے وال کھول جائے نا کہ منو اے شرمندگی ہونی میں نے جا رہا نے بچپے دے وچ میرا ہی ماما جی کھول کیا سرکار اپنی دستار مبارک اتار کر اللہ کی بارگاہ میں آج اب ہم سرکار کو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ روزے روشن کی طرح یاد، یہ قبر میں جانے کی دیر حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کو سنبھالا ہو۔ میلاد کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب تم محبوب کے دین پہ عمل کرو۔ لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے چہروں پہ داڑھی مبارک سجائیں، آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں یہ اصل میلاد ہے۔ میرے آقا کے اخلاق کو منائیں یہ اصل میلاد ہے۔ میرے آقا کے اسوہ حسنہ کو منائیں یہ اصل میلاد ہے۔ میرے آقا کے امتی سے صلہ رحمی کریں یہ اصل میلاد ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کریں یہ اصل میلاد ہے۔ میرے آقا کی دی ہوئی شریعت پہ چلیں یہ اصل میلاد ہے۔ مسجد میں 4 بندے اکٹھے ہو کر نہ بھی سرکار کا ذکر کریں تو معاذ اللہ سرکار کی شان کم نہیں ہوتی۔ تم سرکار کے دین پہ عمل کرو گے کل اللہ تمہیں اس صف میں کھڑا کرے گا جس صف میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہو، جس صف میں وہ لوگ ہوگے جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ آج ہم 1 سال بعد ملا کے کہتے ہیں ہمارے امتی ہونے کا فرض ادا ہو گیا، تو یہ فرض نہیں ہے۔ میلاد ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، خوشی ضرور ہے ہمیں سرکار کے آنے کی، وہ میں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جسے سرکار کی خوشی، لیکن اپنے آپ اوپر عملی جامہ پہنا۔ ایک بات آخری بات میں بتا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، میں ہر تقریر پہ کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ آج آپ گالی جدھر بھی موڑ کے لے آئیے نا وہ سرکار پہ آ کے ختم ہو جاتی، وہ سرکار کی ذات پہ آ کے ختم ہو جاتی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن بڑے معاملات ہوگے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن حضرت انس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کل قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کدھر؟ میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا، میں اپنے پیاسی امتیوں کو جام پہ لا رہا ہوں۔ سرکار ہوں گے، کوئی پیو دادا چاچا نہیں ہونا، سرکار ہوں گے۔ اے دیو تو پتہ لگے گا نا جڑے دنیا تے آندے دیکھی جائے گی، اللہ نے بخش دینا، اللہ نے کوئی نہیں بخشنا، اللہ بھی کسی طریقے سے بخشے گا نا۔ آج ہم نے دین کے لیے کبھی بولے تک نہیں، تو جنہوں نے مارے کھائیں حسین نے 72 تن دیے، اس نے بھی دین کے لیے دیے، ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں ہم بخشے جائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظریے اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ہر ولی دی گردن ہوتے قدم ہے حضور غوث پاک، ہر ولی دی گردن ہوتے۔ کیا فرماتے ہیں آپ نے دعا کی یا اللہ کل قیامت والے دن مجھ سے حساب لینا نا عبدالقادر سے، تو مصطفیٰ کے چہرہ انور سے مجھے پردے میں حساب لینا۔ مرودی نے پوچھا حضور کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو سرکار کے سامنے مجھے میرے عملوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ کبھی کسی نے سوچا اے او بزرگ نے، آپ نے فرمایا جڑا میرے مدرسے کو بھی لانگ گیا نا کل عبدالقادر کو اللہ کو بخشش لے کے دے، ایڈا پائدہ ولی ہے۔ تو سوچ کیا ہے کہ سرکار کے سامنے حساب نہیں دیتا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے میری عملوں کی وجہ سے شرمندہ نہ پڑے۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے انفا پانے کے علماء نماز نہیں پڑھی، زکات نہیں دی، صدقات نہیں دیا، مولوی گال کرے تو آنے تو نمازہ صلاتہ دلاوا کام بھی کوئی، وہ کہتے ہیں بخشے جائیں گے۔ بخشش اتنی سوکھی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تمہیں جنت کا نظارہ کہے تو پھر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو۔ تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ادھر بھی جلوہ گر نہ ہوئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا، میں اپنی دکھیاری امت کو وہ جو پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، میں اس سے اپنی امت کو پکڑ پکڑ کر جنت کا راستہ دکھاؤں۔ عرض کی حضور ادھر بھی نہ ملے تو پھر میرے آقا نے فرمایا پھر میزان پہ آنا، میں اپنی امت کی سفارش کر کر کے ان کو جنت کا حقدار بناتا۔ سرکار نے فرمایا انس اب سوال نہیں کرنا، یہ 3 ہی جگہ اوکھی ہے، یہ 3 ہی مقام اوکھے ہیں، یہ 3 ہی تے رولے والی گل ہے، یہ 3 ہی تے جگہ مشکل ہے، لیکن میرا امتی جدھر بھی نظر پھیرے گا نا اگے منو ہی پائے گا، آگے میں ہی ہوگا۔
میرے آقا فرماتے ہیں ایسے مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 دوائیں دی، 2 تو میں نے مانگ لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، فرماتے ہیں ایک میں نے سنبھال کے رکھی ہے، ابو ہریرہ میں اس دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا، یا رسول اللہ کس دن؟ فرمایا قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا، اس دن خلیل اللہ جیسے بھی مجھے محمد کے نیاز مانگو گے، سبحان اللہ، بے شک نبی بھی جائیں گے تو سرکار کے صدقے، بے شک بے شک، میں تو تسی کسے باغ دی بولی کوئی نہیں، سرکار سے وفا کریں، سرکار سے پیار کریں، میرے آقا کی لائی ہوئی دی ہوئی شریعت پہ عمل کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یاد رکھیے گا آج میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت سے وابستہ ہو جائیں، اللہ آپ کی نسلوں میں مصطفیٰ کے نور کی خوشبو ہوگا۔ بے شک بے شک، آپ ارادہ کرتے ہیں آپ سرکار کی شریعت پہ عمل کریں گے، میں وعدہ نہیں لیتا، ارادہ تے کرو نا، پریشان ہو گئے نہیں آقا مولوی بلایا تھا میلاد واسطے جی پینڈے نوے پا گیا، یہ بھی میلاد ہی ہے سرکار، کیونکہ اس شریعت کے لیے تو میرے مصطفیٰ نے پتھر کھائے ہیں، بے شک سرکار کا سفر طائف بیان نہیں کرنے ہوتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ کتنا کے بیان کرے جڑے بریانی دی پلیٹ تے وک جاتے ہیں، اذان ہوندی ہوئے مسجد بوئے کو مسلمان لنگ جانا ہے، مسجد وچ آنا دوبارہ نہیں کرتا، ڈاڈی گل کرتے ہیں آگے نا آگ بیان کرتے ہیں، شرمانا نہیں چاہیے، ساڑھے کو جیسے لوگ بھی ہیں نے جڑے قضائے حاجت واسطے تے مسجد وچ آ جاندے نے لیکن نماز پڑھن نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، اس طرح لنگ دے ہونا نہ لنگ دے ہونا، ٹھیک ہے، تے قضائے حاجت واسطے مسجد دے واش روم استعمال کر لیں گے لیکن نماز واسطے دا وضو استعمال نہیں کرنا، وضو خانے تے نہیں آویں، اے ساڑی سوچ ہے تے نہ جیسے مسلمان، اس لیے بلے شاہ نے آکھیا سی اج بھی کیتی جاندے ہو تے لوگ بھی کیتی جاندے ہو کہ ماج دی ماں دے پیٹ سیتی جاندے پھٹ دے لاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے نفس تے چوری رکھدے نہیں تے ڈومے کیتی جاندے ہو فرض پوری بیٹھے ہو تے نفلاں نشتی جاندے ہو اور دسو نا اے بلے شاہ ہے کی کیتی جاندے یہ کیا کر دمبے کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے نفس پہ چھری نہیں رکھتے، ٹوپیاں تے جبے کپے سی رہے ہیں لیکن اسی کدی کسی کا دل نہیں سیتا، مسلمان اس لیے آپ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو کریں گے کوشش انشاءاللہ، اس لیے رہی بات میلاد کی تو وہ تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد رہے گا، اسی لیے اللہ حضرت سے پوچھا تھا حضور بتائیں نا آپ دنیا پہ تو بڑا نبی نبی کرتے ہیں تو آخرت میں کیا منظر ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ نے آخرت سجائی اسی لیے ہے، اسے تو پتہ ہے بچہ 40 دن کا لوتھڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ جانتا ہے کس کو کون جہنم کا حقدار ہے کون جنت کا حقدار ہے، یہ تو قیامت سجائی رب نے اسی لیے ہے اسی دن اپنے محبوب کے جلوے کو ظاہر کرتا ہے، زلف الحرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں دنیا کی، ہم ادھر نبی نبی کرتے ہیں، فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں چل کر عدو ہم کو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، آپ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، ہم حشر میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں، سرکار کے غازی اقدس کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ پوچھیں مفتی احمد یار خان ایمی سے کسی نے پوچھا سرکار کے زمانے میں میلاد تھا، آپ نے فرمایا زمانہ تیرے پیود ہے تو اللہ حضرت نے یہ گل نہیں سنی زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ میرے امام نے اس سے آگے کی بات کر دی، آپ نے فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، جب محبوب آئے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، محبوب کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو عزت بخشی، کدی نکیاں دیا میں بھی نہ سنتا داسی تساں بھی سنی ہوندی کی نہ کیتا یار نے، ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے، سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے، دیدار واسطے کی نہیں کیتا ہے کہ یار نے ساری امت بخش دینی ہے کہ یار نے واسطے، پوری کائنات کو اللہ نے مسلح بنا دیتا ہے کہ یار نے واسطے، آج ساڑھے چہرے نہیں بگڑ رہے بس یار نے گل کی تھی کی نہیں کیتا یار نے، ایک یار واسطے، تو اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ بریلی کے تاجدار نے قلم توڑ دی اور لکھا زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ میرے امام نے بڑی اعلیٰ بات کر دی، آپ نے فرمایا عطائے رب جلائے کرب فیوز و عجب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، پر پہ جہاں تمہارے،
آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے سبب کا جو یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا جو سبب ہے یہ سرکار ہی ہے. آخر میں بڑی سونی بات کی, التجا کی, میں بھی یہ دعا کرتا ہوں آپ اس دعا میں شامل ہو جائے گا. میرے بریلی کے تاجدار نے کہا وہ دن وہ بلے, وہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہاری. آپ فرماتے ہیں حضور بولوال ہم پرچم لہرا رہا ہو نا تو رضا کی جو زبان کھلے نا, اگر اللہ توفیق دے تو حضور وہ آپ کی شان بیان کر دے گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو سارے مان جانا ہے اللہ کے رسول اے سرکار مزہ تے پائے بندہ ہے اٹھے جی ہاں بالکل. موت نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لینا یہ تے کوئی حقت بندی نہیں, یہ تو پھر رب بھی نہیں نا اس کلمے کو قابل قبول کرنا. اس لیے آج لے کی پناہ آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے نور کا سفر بیان کیا تو آخر میں یہی کہوں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. رضا نے حق میں سوانی اس بات میں کر دیا, خالق کا بندہ حلق کا آقا کہوں تجھے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان ولی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, ایک صدیق عدد عثمان قدر, ان جگمگ تار میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا چلے پروانہ دل, جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شمرہ سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے, رفتار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا. میں نے عالم تصورات میں سارے نبیوں سے سوال کیا, آپ نے رب کو دیکھا ہے تو مجھے جواب میں ہی آیا, جبریل آتے وہی لاتے. کہا رب ایک مانا بھی روز ازل میں نور دیکھا تھا لیکن رب کی زیارت نہیں کی, ہم تبلیغ کرتے کہ رب کو نہیں دیکھا. یہی سوال میں نے آپ کے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں کیا تو میرے محبوب نے فرمایا ہاں عرش پہ جا کے دیکھا ہے, پردے ہٹا کے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی شب رب سے ملنے وہ عرش و اللہ پر پہنچے, رفتار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا. قدموں پہ جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, یہ چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینے لے جائے. کہتے ہیں کہ رب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, اے نجم نہ جانے تے پاتے بازار کا عالم کیا ہوگا. اللہ میرا بیٹھنا, آپ کا سننا, میرا سنانا, میرے بولنے میں, بیٹھنے میں, بیان کرنے میں, آپ کے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو اس کو مرفوع فرماتے ہوئے جو اچھے لفظ نکلے ہوں, جو ادب سے سنا ہو, اللہ اس کو قبول فرما کر محبوب کی رضا عطا فرمائے. مقصود تو صرف سرکار ہے. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. شوق میرا نہیں ہے اگرچہ قرض بیاں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
جن کی ماں فاطمہ، جن کے نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، جن کے نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت السلام، اے سبز گنبد کے مکین، السلام بے نظیر و بے مثال، السلام، اے مدینے کی بہار، السلام، اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبنا پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جسمانی اور روحانی بیماریوں تو سب نو محفوظ فرما، بے ہدایتن ہدایت عطا فرما، بے رزق رزق عطا فرما، بے اولادیاں نیک اولاد عطا فرما، بے قرآن صبح شام پاک کلام دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا درود پڑھنے دی سب نو توفیق نصیب فرما. اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.